جب سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک شخص نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام خالد بن زید تھا، جبکہ آپ اپنی کنیت ابو ایوب سے مشہور ہوئے۔ آپ مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خزرج قبیلے کے خاندان نجار سے تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے رئیس بھی تھے۔ سن 1290 میں بیعت العقبہ اولیٰ اور 1390 میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جذبہ ایمانی اور پاکیزہ کردار کے ساتھ مدینہ جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی، اس سے متاثر ہو کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سارے انصار کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے۔ اس دن اہل یثرب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب رحمت للعالمین کی سواری مدینہ میں داخل ہو رہی تھی، مرد تو مدینہ سے کئی میل باہر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ جوش مسرت میں پردہ نشین خواتین بھی گھروں کی چھتوں پر نکل آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے تو آپ پر نچھاور ہو جاتے اور عرض کرتے کہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارا گھر حاضر ہے، جان حاضر ہے، مال حاضر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعائیں دیتے اور جواب دیتے کہ اس اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے، یعنی اسے جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی اور وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ کی مہار چھوڑ رکھی تھی اور حکم الہی کے منتظر تھے۔ بلا آخر قصوہ بنو نجار کے محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے نہ اترے۔ اونٹنی پھر اٹھی اور تھوڑا اور چل کر پھر واپس آئی اور اسی جگہ پہلو زمین پر لگا کر سکون سے بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش خرم اس سے نیچے اتر آئے۔ اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرعہ ڈالو۔ قرعہ ڈالا گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ سے نیچے اترے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آگے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور اونٹنی کا کجاوا اپنے گھر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 6 یا 7 مہینوں تک مقیم رہے۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ میزبانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل دید تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان کے اوپر والے حصے میں رہنے کی گزارش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے نیچے والے حصے کو پسند فرمایا۔ ایک دفعہ اتفاق سے پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے پاس اس سردی میں اوڑھنے کے لیے ایک ہی لحاف تھا۔ وہ انہوں نے پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے اور پانی کہیں نیچے گر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس
اترے تو گھر کے زیریں مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بالائی مقام میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود۔ ایک رات کو جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر چل رہے ہیں۔ پس انہوں نے اپنی جگہ بدل لی اور کسی ایک جانب رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیر منزل میرے لیے زیادہ سہولت آمیز ہے، لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا میں اس چھت پر نہیں چڑھوں گا جس کے نیچے اللہ کے رسول ہوں۔ پس سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچلی منزل میں آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے، چونکہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اس لیے جب وہ کھانا بھیجتے اور کھانا بچ کر واپس آ جاتا تو وہ کھانے کے اس مقام کے بارے میں سوال کرتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی لگی ہوئی تھی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھاتے۔ روٹین کے مطابق ایک دن ہم نے کھانا تیار کیا، اس میں لہسن بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائے بغیر وہ کھانا واپس بھیج دیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے مقام کے بارے میں سوال کیا، لیکن جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چڑھے اور کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کو ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر جو چیز آپ کو ناپسند میں بھی ان کو ناپسند کروں گا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی اور فرشتے آتے تھے مگر وہ والا کھانا نہیں کھاتے تھے جیسے پیاز لہسن وغیرہ۔ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کی بھوک لگی تو یہ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے، تو وہ کھجور کی ایک گچھے دار شاخ توڑ لائے اور پھر بکری کا بچہ ذبح کر کے کھانا تیار کر کے مہمانوں کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو ایک روٹی کے اندر رکھا اور فرمایا اے ابو ایوب یہ بوٹی جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز میسر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ جب وہ آئے تو انہیں ایک کنیزی اور اچھا سلوک کرنے کا کہا۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کریں، پھر انہوں نے اس نصیحت پر اس طرح عمل کیا کہ اسے آزاد کر دیا۔ ایک موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ابو ایوب کی حفاظت فرما، جس طرح اس نے میری حفاظت کی اس طرح۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی سعی فرما رہے تھے، ریش مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور بال مبارک زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کرے۔ آپ غزوہ بدر، احد، احزاب، بیت رضوان، فتح مکہ غرض تمام غزوات میں شریک ہوئے اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دور میں مدینہ کا گورنر بھی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے اور جذبہ جہاد سے لبریز اس صحابی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے راستے میں لی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے لشکر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اس وقت آپ تقریباً 80 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ، استنبول، ترکیہ میں دفن کیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے ان کی قبر مبارک پر مقبرہ تعمیر کرایا، ان کی قبر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کرائی گئی۔
उस जगह उस्मानी सल्तनत के हुक्मरानों की ताज पोशी भी की जाती है। सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज फज्र अदा करके ये दुआ 10 मरतबा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो 4 गुलामों को आजाद करने के बराबर होगा। तो और उसके बदले उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और ये कलमात शाम तक उसके लिए शैतान से हिफाजत करने वाले होंगे। और जब वो मगरिब के बाद पढ़ेगा तो इसी तरह होगा। जब सखी का दरवाजा खटखटाया जाता है तो खुल जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। एक शख्स नमाज से फारिग होकर दुआ मांग रहा था और वो अपनी दुआ में कह रहा था, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्ज़ि ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप ही एहसान अजीम फरमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, आसमान और जमीन को अनोखे अंदाज पैदा करने वाले, अज़मत व बुजुर्गी और इकराम व एहसान वाले। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो उसने अल्लाह के किन सिफात के जरिए दुआ की? उसने अल्लाह ताला से उसके उस बड़े नाम के जरिए दुआ की है। जब उसके जरिए दुआ की जाती है तो वो कबूल फरमाते हैं और जब उसके जरिए मांगा जाता है तो वो इनायत फरमाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाया, आमीन।